بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، عمر بھر کے لیے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو کام اختیار میں ہوں اور فضول نہ ہو ان کو تو کر لو، ان کا ارادہ بھی کر لو، ان کی کرنے کی کوشش بھی کرو، اور جو کام ایسے ہوں جو اختیار میں بھی نہیں ہے، بس میں بھی نہیں ہے، طاقت میں بھی نہیں ہے، کوشش میں بھی نہیں ہے، ان کا ہرگز ارادہ بھی نہ کرو، نہ ان کے پیچھے لگو۔ حضرت ایک قاعدہ کلیہ زندگی گزارنے کا ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں، اختیار میں نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر اپنے کو پریشان کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے کو خوار کرنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، حضرت فرما رہے ہیں اس سے بچو، اور جو اختیار میں ہے، مفید بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، اس کو کوشش کر لو حاصل کرنے کی۔ آگے فرمایا کہ اس طرح اگر زندگی گزارو گے تو دین اور دنیا دونوں درست رہیں گے، اور فرمایا کہ پریشانی تو ایسے شخص کے پاس کبھی بھٹکتی بھی نہیں ہے، پریشانی تو ایسے شخص کے پاس کبھی بھٹکتی بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہم اس کے پیچھے رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ آمدنی ہمارے اختیار میں نہیں، اخراجات ہمارے اختیار میں ہیں۔ آمدنی سے مراد کمائی، محنت سب کرتے ہیں، کوئی تھوڑی سی محنت میں بہت زیادہ کما لیتا ہے، بہت زیادہ محنت میں بہت تھوڑا کماتا ہے۔ تو معلوم ہی چلا کہ آمدنی، کمائی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جس کو جتنا دے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دیتے ہیں۔ البتہ اخراجات ہمارے اختیار میں اپنے حساب سے خرچ کریں۔ جہاں انسان بے حساب خرچ کرتا ہے، فضول خرچ کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اختیار والی چیز تھی، اس کو اختیار سے نکال دیا، پریشان ہو گیا۔ اور جو چیز اختیار میں نہیں، زیادہ کمانا، اب اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اتنا کما لوں، اتنا کما لوں، لیکن اختیار میں نہیں ہے۔ محنت تو سب کرتے ہیں، اللہ دیں گے، تو بھئی جتنی محنت کر سکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق محنت کریں، باقی جو مل جائے اس پر گزارا کریں۔ یہ حضرت نے ایک قاعدہ بتایا، اس قاعدے کے مطابق میں نے ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو چیز اختیار میں ہے اور بیکار نہیں ہے اس کو تو کرو، اور جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کو ہرگز مت کرو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، زندگی میں ایسی بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اچھی نوکری مل جائے، لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اچھی نوکری کسی کے، وہ تو کوشش کرے گا، جا کر اپنی جو اپنی اس کی درخواست ہے وہ مختلف جگہوں پر لگائے گا، انٹرویو بھی دے گا، باقی اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھی سیلری والی نوکری لگے، لیکن نہیں لگتی۔ کوشش بھی ہوتی، تیاری بھی ہوتی ہے، انٹرویو بھی دیا ہوتا ہے پوری تیاری کے ساتھ، لیکن نہیں ہو پاتا کام۔ تو کیا معلوم چلتا ہے کہ یہ اختیار میں نہیں ہے۔ اور جو چیز اختیار میں ہے کہ بھئی جو ہو گیا اللہ کی مرضی ہے، راضی ہو کر کام میں لگ جاؤ۔ تو انسان کو ہمیشہ زندگی کا حضرت فرما رہے ہیں یہ اصول بنا لو کہ وہ کام کرو جو کر سکتے ہو، جو بس میں ہو، جو اختیار میں ہو، جس کی طاقت ہو، اور وہ کام جو اختیار میں نہیں ہے، بس میں بھی نہیں ہے، طاقت میں بھی نہیں ہے، دائرہ کار میں بھی نہیں ہے،
بیکار ہے ایسے کام کی کوشش کرنا، اپنی زندگی بیکار کاموں میں لگا کر پریشان مت کرو۔ حضرت ہمارے اگر اس طرح زندگی گزارو گے تو دین دنیا دونوں درست۔ پریشانی کبھی ایسے شخص کے پاس نہیں بھٹکتی جو اپنے معاملات کو اس طرح گزارتا ہے، اور جو بے اختیار چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جو ایسی چیزوں کے پیچھے لگتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو یہ تو ایک اصول ہے، اب ہم اس اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، بہت سارے معاملات زندگی میں ایسے آئیں گے تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنا دل اللہ تعالیٰ سے لگائیں، جس کو پریشانی نہیں ہوگی دل بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف لگ سکتا ہے، اور جس کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لگتا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ پریشان آدمی ہر وقت اپنی پریشانی میں گھوم رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، نماز میں بھی اس کا دل پریشانی کی طرف، کام کاروبار میں بھی اس کا دل پریشانی کی طرف۔ اور جب دل پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لگ سکتا۔ پریشان آدمی کو اگر ذکر کی تسبیح دے کر بٹھا دیا جائے کہ ذکر کرو اور اللہ کا دھیان سے کرنا، اس کو کبھی دھیان نصیب نہیں ہوگا، پریشان ہے۔ جمعیت بڑی دولت ہے، مگر پریشانی بھی وہی مضر ہے جو اپنے اختیار سے لائی جائے، اور جس پریشانی میں اپنے اختیار کو دخل نہیں وہ ذرا بھی مضر نہیں بلکہ فائدہ مند ہے۔ ایک بات حضرت نے اور فرمائی کہ پریشانی وہ نقصان دہ ہے جو اپنے اختیار سے لائی جائے، اپنے عمل سے۔ ایک کام کے کرنے پر پتہ ہے کہ مجھے نقصان ہو سکتا ہے، پھر بھی کر رہے ہیں، اب اس نقصان کے بعد پریشان ہے، بھائی اپنے اختیار سے تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو پریشانی وہ نقصان دہ ہے جو اپنے عمل اور اختیار سے کی جائے۔ میں ایک کام کرنے سے پہلے 10 لوگوں نے کہا کہ یہ کام مت کرنا، نقصان ہوگا، پھر بھی کیا۔ 10 لوگ منع کر رہے ہیں، اب جب نقصان ہو گیا تو پریشان بیٹھے ہوئے۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ پریشانی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے عمل سے غلط کیا ہے، اور جس پریشانی میں اپنا اختیار نہیں ہے، بیماری آ گئی اللہ کی طرف سے، ہمیں کیا؟ ہمارا اختیار تو یہ تھا کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ایک آدمی اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا، اپنی صحت کا خیال نہ کرے تو اب تو پریشانی آنی، بیماری آنی ہے، بعد میں پریشان ہوگا۔ اور جس پریشانی میں اپنے اختیار میں دخل نہیں اور پھر وہ آ جائے تو حضرت ہمارے اس پریشانی میں یقیناً کوئی فائدہ ہے، یہ نافع ہے۔ بہت ساری پریشانیاں ایمان والے کو آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، وہ اس کے اختیار سے نہیں آتی ہیں، بیچارے پر اچانک کوئی بیماری آ گئی، اچانک کام میں نقصان آ گیا، ایمان والا ہے، اس نے تو اپنے کام کاروبار کو بڑے طریقے سے لے کر چل رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی نقصان آ گیا، صحت کا خیال رکھتا تھا پھر بھی کوئی بیماری آ گئی، بیوی بیمار ہو گئی، بچے بیمار ہو گئے، اس کے اختیار میں نہیں، اچانک آ گئی۔ تو ہمارے اس پریشانی میں بھی نقصان نہیں، فائدہ ہوگا اس کو، اللہ کی طرف سے کوئی بڑی خیر ہوگی اس کے اندر۔ تو یہ بھی ایک اصول حضرت نے فرمایا کہ پریشانی وہ نقصان دہ ہے جو اپنے اختیار سے لائی جائے۔ جس کام کے کرنے سے 10 لوگ منع کر رہے ہیں کہ مت کرو یہ کام، پریشان ہو گئے پھر بھی کر رہے، تو یہ پریشانی تو خود لایا، یہ تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اور جس پریشانی میں اس کا اختیار نہیں، یہ تو اپنے آپ کو بچا کے چل رہا تھا، پھر بھی آ گئی، حضرت ہمارے یہ جو پریشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں خیر ہے، اس میں خیر، یہ نافع ہے۔ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں بزرگوں کی۔ تو حضرت کی اس وعظ میں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس وعظ میں، ایک تو ہمیں قاعدہ کلیہ یہ حضرت نے بتایا کہ وہ کام کرو جو اختیار میں ہو، طاقت میں ہو، استطاعت میں ہو، دائرے میں ہو، فائدہ مند ہو، یہ بھی بتایا فائدہ مند ہو، بیکار نہ ہو، فضول اور بیکار کام میں اپنے وقت ضائع نہ کرو۔ اور دوسری چیز نے فرمائی کہ جو کام اختیار میں نہیں، دائرہ کار میں نہیں، بس میں نہیں، طاقت میں نہیں، استطاعت میں نہیں، کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو۔
اور فرمایا کہ اس طرح زندگی گزارو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے، پریشانی قریب بھی نہیں آئے گی۔ اور آخر میں حضرت نے فرمایا کہ پریشانی وہ نقصان دہ ہے جو اپنے اختیار سے لائی جائے، اور جو پریشانی بغیر اختیار کے خود بخود آ جائے، اپنے آپ کو بچا رہا تھا پھر بھی آ گئی، اس میں نفع ہے، اس میں فائدہ ہوگا۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ دین کی حفاظت کے لیے آج کل یہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے پاس کچھ رقم جمع رکھیں تاکہ دل غنی رہے۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیسے جمع کیوں کرتے ہو؟ توکل کے خلاف ہے، اللہ پر بھروسہ کرو۔ توکل کے خلاف سمجھتے ہیں پیسے جمع کرنے کو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دین کی بھی حفاظت ہے اس میں۔ خدا نہ کرے پیسے ختم ہو گئے، اب کسی سے پیسے مانگنے گیا، اس نے کوئی بولا یہ کام کرو گے پھر پیسے دوں گا، کوئی گناہ کروا دیا۔ تو حضرت کا اصول تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 1 سال کا خرچ اپنے پاس رکھا کرتے تھے ایڈوانس میں۔ مثال ہے کسی کا ماہانہ خرچ 10,000 روپے نہیں ہوتا، کسی کا آج کے دور میں 10,000 روپے، مثال دے رہا ہوں 10,000 روپے، تو سال کے 1,20,000 بنتے ہیں، تو وہ سال کے 1,20,000 الگ رکھ دے، ایسا آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ اور یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ عین توکل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس میں دین کی حفاظت ہے، اس سے تمہارا دل غنی رہے گا، مالدار رہے گا، تم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ اور جو آدمی یوں آیا یوں خرچ کر کے خالی ہو کے بیٹھا ہوا ہے، فضول خرچ لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے آیا ویسے اڑا دیا، جیسے آیا ویسے اڑا دیا، میں کیوں ایسا کر، ارے اللہ اور دیں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بخل بھی مت کرو کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے، وہ ہاتھ باندھ لیے میں تو خرچ نہیں کروں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ، گردن پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے میں تو خرچ نہیں کروں گا۔ اور آگے اللہ اسی آیت میں فرما رہے ہیں وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اتنا خرچ کرو کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، افسوس بیٹھے ہوئے ہیں، افسردہ بیٹھے ہیں۔ قرآن کی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ نہ ہی فضول خرچی کرو کہ بعد میں بیٹھے میں یار میں نے کاش کہ میں رکھ لیتا، اب مانگ رہے لوگوں سے۔ تو ہماری شریعت تو ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے، ہماری شریعت تو ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھا رہے ہیں۔ تو یہ عین توکل ہے، اور اس میں دین کی حفاظت ہے، اس میں دل غنی ہے، فقیر نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے نا وہ سکون بھی رہتا ہے اور اس کا دل بھی مستغنی ہوتا ہے سب سے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو ہر ایک سے امید لگی رہتی ہے، یہ کچھ دے دے، یہ کچھ کھلا دے، یہ کچھ پہنا دے، یہ کچھ دلا دے۔ تو یہ حکیم میں نے جیسا عرض کیا نا کہ حضرت کا معمول تھا 1 سال کی جمع پونجی خرچہ سنبھال کے رکھتے تھے۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں کہ ایک چیز کا ہمیں معلوم ہے کہ 3 مہینے بعد ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت پڑنی ہے، بہت ضروری کام ہے، ضروری کام ہے اور یقینی کام ہے اور بیکار کام نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے۔ مثال بچی کی شادی ہے، مثال بچی کی شادی 1 سال بعد ہے، یا 10 سال بعد بچے کی شادی ہے، 5 سال بعد شادی۔ تو اپنے اللہ تعالیٰ سب کو، سارے والدین کو اس بات کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ان کے لیے آسان فرمائے کہ اپنے اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کریں۔ سب والدین اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، یہ خوشیاں اللہ تعالیٰ سب والدین کو عافیتوں سے دکھائے، سب بچے بچیوں والوں کو اللہ تعالیٰ عافیتوں سے خوشیاں دکھائے۔ اب عقل مندی کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور ان کو اپنے رخصت بھی کرنا ہے عزت سے سب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو عقل مند انسان جو ہوگا وہ 10 سال پہلے سوچے گا، اس کے بارے میں پلاننگ کرے گا، تھوڑی تھوڑی جمع پونجی کرے گا،
بعض خواتین بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ اس چیز کو بڑا اچھا لے کر چلتی ہیں کہ بچیوں کے لیے جمع کر رہی ہوں، بچیوں کے لیے جوڑ رہی ہوں، بچیوں کے لیے جوڑ رہی ہوں، اچھی بات ہے۔ اور جو ناسمجھ انسان ہوگا وہ عین شادی اور بچی کو رخصت کرتے وقت لوگوں سے کہے گا بچی کی شادی پیسے دے دو، بچی کی شادی پیسے دے دو، بچی کی شادی قرضہ دے دو، بچے کی شادی رخصت قرضہ دے دو۔ تو بھئی عزت کس میں ہے؟ دین کی حفاظت کس میں؟ مانگنا تو شریعت بھی منع کرتی ہے مانگو مت، تو معلوم چلا کہ ہم جمع کر رہے ہیں تو ہم تو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، مانگنے سے بچ رہے ہیں اور ضرورت کے لیے رکھ رہے ہیں۔ کہ اب جو مثال ہے، سال میں ایک دفعہ قربانی کرنی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کی نیت سے BC ڈالتے ہیں، BC کے الگ مسائل ہیں کہ اس کی زکوٰۃ کس طرح ہوگی، وہ سارے الگ مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگ جمع کرتے ہیں قربانی کی نیت سے، اچھی بات ہے، جب قربانی کے دن آئیں گے خوشی خوشی قربانی کریں گے۔ اور جو لوگ اس طرف فکر نہیں کرتے، جو آیا اڑا دی، اب جب بقرعید آتی ارے ہم بھی قربانی کر لیتے اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا، افسوس کرنے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی شفیع صاحب۔ حضرت کی بیٹی نے کہا ابا حج پہ جانے کو بہت دل چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کچھ جمع بھی کیا ہے، کچھ جوڑا بھی ہے؟ بیٹی نے حضرت سے عرض کیا ابا سے، ابا جی حج پہ جانے کو بہت دل چاہتا ہے۔ تو حضرت فرمایا اے بھائی حج کی نیت سے کچھ جوڑا بھی ہے، جمع کیا کچھ؟ نہیں جمع تو نہیں، یہ کیسی چاہت ہے؟ حضرت فرمایا اللہ والے تھے نا، مفتی اعظم پاکستان تھے، فرمانے لگے یہ کیسی چاہت ہے کہ دل بھی چاہتا ہے اور جمع کچھ بھی نہیں کیا؟ یعنی آپ کی چاہت سچی نہیں ہے، اگر آپ اپنی چاہت میں سچے ہوتے تو کچھ نہ کچھ جوڑتے رہتے، ابھی جوڑو اگلے سال بتائیں گے۔ پھر حضرت کی صاحبزادی چھوڑنا شروع کر دیا، گلک لی، پیسے جوڑے۔ اب جب حج کے ایام قریب آئے تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی بجی حج کو جانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت نے کہا کچھ جوڑا ہے؟ جی ہاں جوڑا ہے، لاؤ۔ تو بیٹی نے تھوڑا سا جوڑا تھا، باقی حضرت نے ملا دیے، حج کو چلی گئی، حج کو چلی گئی، حج ہو گئی۔ تو یہ بڑی یعنی فائدے کی باتیں ہیں، اور نہ جو ان اکابرین کی باتوں پر عمل کر کے چلتا ہے نا اس کی زندگی میں عزت ہوتی ہے۔ یعنی کتنی قیمتی باتیں ہیں کہ اپنے لیے کچھ جمع پونجی رکھو تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ کوئی عزت تھوڑی ہے کہ ضرورت پر مانگ لوں گا اس سے، ضرورت پر اس سے قرض لے لوں گا، ضرورت پر بھائی ظاہر سی بات ہے مجبوری میں جاؤ گے تو جو اپنے ہوں گے وہ تو دے دیں گے، منع نہیں کریں گے، لیکن اس میں عزت تو نہیں ہے نا۔ اور اگر ہم ضرورت کو سامنے رکھ کر اپنی ضرورت کے مطابق پیسے پہلے سے جوڑتے رہتے تو پریشانی بھی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو حضرت کا اصول ہے کہ آمدنی اختیار میں نہیں، اخراجات اختیار میں ہے، خرچ کرنا میرے اختیار میں ہے، کمانا میرے اختیار میں نہیں، محنت کرنا میرے اختیار میں، محنت کروں گا، باقی اللہ کی مرضی، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کتنا دیں گے وہ، تھوڑا دیں گے زیادہ دیں گے، لیکن جتنا بھی دیں گے اللہ کا شکر ادا کر کے لے لوں گا، لیکن اس کو خرچ طریقے سے کروں گا۔ تو معلوم چلا آنا کتنا ہے یہ مجھے نہیں پتا، جانا کیسے یہ مجھے آتا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے یہ مجھے آنا چاہیے، کس طرح خرچ کرنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان فرمایا نا کہ نہ ہی بخل کرو اور نہ ہی بہت زیادہ سخی بن جاؤ، فضول خرچی کرو، فضول خرچی۔ سخاوت تو اچھی چیز ہے، فضول خرچی غلط چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اپنے گھر والوں پر صدقہ، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ ضرورت، ہمارے دادا مرحوم بہت بڑے عالم دین تھے، تو والد صاحب ان کی ایک بات ہمیں اکثر سناتے ہیں کہ بیٹا دادا کہا کرتے تھے ضرورت کے وقت 1 لاکھ روپے خرچ کرو،
کبھی پریشان نہیں ہوگے. ضرورت پر خرچ کر رہے ہو نا, اللہ اور دے دے گا. اور اگر بلا ضرورت فضول خرچی میں 1 روپے بھی خرچ کیا نا, پریشان ہوگے, بے برکتی کا شکار ہو جاؤ گے, پریشان رہو گے, جیبیں خالی ہو جائیں گی. نہیں, کتنی بڑی بات ہے کہ ضرورت اگر 1 لاکھ روپے کی ہے, خرچ کرو, اللہ اور دیں گے, کیونکہ ضرورت پر خرچ کر رہے ہیں نا, بلا ضرورت تھوڑی خرچ کر رہے ہیں. اور اگر ضرورت نہیں ہے, 1 روپیہ بھی خرچ کیا, اس کی بھی برکتی آئے گی, بے برکتی آئے گی, پریشانی آئے گی. فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر کی